نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی آدم کو دنیا میں بھیجنے کے بعد کچھ بنیادی امور کی طرف توجہ دلا کر بود و باش کے طریقے سے کھانے سیکھنے اور ان پر مزید ترقی کرنے کے لیے علم کے 3 ذرائع عطا فرمائے۔ پہلا ذریعہ حواس خمسہ سے متعلق ہے، یعنی وہ 5 بنیادی حس، اسپیشل سینسز، جس کو استعمال کر کے ہر انسان اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ قوت سماعت ہے جس سے وہ سنتا ہے، قوت بصارت ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، قوت شامہ ہے جس سے وہ سونگھتا ہے، قوت ذائقہ ہے چکھتا ہے، اور اسی طریقے سے قوت لامسہ جس سے وہ چھوتا ہے، اور اس طرح چیزوں کو پرکھتا ہے، جانتا ہے، ان کے خواص کو سمجھتا ہے اور ان کے مطابق ان کو اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ اس سے اگلا درجہ علم حاصل کرنے کا عقل ہے کہ ان خواص کو، ان چیزوں کو، ان حواس خمسہ سے جب متعلق ہو کر سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، تو پھر ان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان سے کیا نتائج اخذ کی جا سکتے ہیں، یہ سب لیٹرل تھنکنگ، ایبسٹریکٹ تھنکنگ، سب اس کے ذریعے اپنے دماغ کو استعمال کر کے ترقی کے راستے پر چلتا ہے، تو علم کا ارتقاء ہوتا رہتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جہاں علم کی انتہا ہے وہاں سے پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ بات جو وہ اپنے حواس خمسہ سے اور اس کے بعد عقل سے نہیں سمجھ سکتا، وہاں اللہ سبحانہ و تعالی وحی کے ذریعے اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ اور وحی کا دائرہ عموماً کسی چیز کی مقصدیت کے لیے ہے، یعنی وہ کیا ہمیں سمجھ میں آ گیا، کیسے، کبھی وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے عقل کے ذریعے، لیکن کیوں، اس کا جواب عموماً وحی کے ذریعے ہم انسان پا لیتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء کرام پے در پے وحی لے کر آتے رہے، فرشتوں کے ذریعے ان تک پہنچتی رہی، اور کتابیں بھی اسی طریقے سے چلتی رہیں۔ یہ انبیاء رول ماڈل بھی تھے، ان چیزوں کو عملی طور پر کر کے دکھاتے رہے، 1.25 لاکھ کے قریب۔ انہوں نے پورے دین کے 5 شعبے بنیادی طور پر ہمیں سکھائے۔ ان میں ایک دائرہ عقائد کا ہے، ان کو اعتقادات کہہ لیجئے، کریڈ، عقیدے۔ دوسرا دائرہ عبادات کا ہے، ریچولز، مختلف قسم کی ہم جو عبادات کیا کرتے ہیں، نماز، روزہ وغیرہ۔ تیسرا دائرہ معاملات کا ہے، آپس میں انٹریکشن کیسے کرنا ہے، فائنینسز کی طرف سے خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، کس طرح معاہدوں میں ہم بندھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ہیومن انٹریکشن ہوگا، چیزوں کا لین دین کیسے ہوگا، بیع و شرع کے قوانین۔ چوتھا دائرہ معاشرت کا ہے کہ انسان دوسرے انسان سے کیسے ربط رکھے گا، کس طریقے سے برتاؤ کرے گا، کیا اس کے رویے ہوں گے، کہاں رعایتیں کی جائیں گی، کہاں اہتمام ہوگا، احترام ہوگا، ادب ہوگا۔ اور آخری دائرہ اخلاقیات کا ہے۔ یہ 5 شعبے ہیں دین کے۔ اخلاقیات سے مراد انسان کے دل میں اس طریقے سے احساس اور فکر پیدا ہو کہ اس کا بیرونی عمل یا اس کا جو ظاہری عمل ہے وہ اس کا عکاس ہو جائے، دل کی صفائی باہر ریفلیکٹ ہونے لگے۔ مثلا کسی کو خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، کسی بندے کی راہ کو دینا ہے خدا کو راضی کرنے کے لیے، کسی بندے کا مسئلہ حل کرنا ہے، کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے، تو اس کے پیچھے جذبہ جو کار فرما ہو وہ محض دل کا جود، سخاوت، خلوص کے ساتھ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اور الٹیریئر موٹیو نہ ہو، اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا نہ ہو۔ یہ ہر دائرے میں ہوگا۔ عبادت کر رہے ہیں لیکن دکھاوے کی نیت ہے، بندوں کو دکھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے معاملات کر رہے ہیں لیکن نیت اس میں خراب ہے۔ تو ان سارے دائروں میں ہر چیز کو علم کے ساتھ پرکھنا ہے، شریعت کا علم حاصل کر کے،
اور پھر اس پر عمل کرنا ہے اخلاص کے ساتھ، یوں زندگی میں ترقی ہوگی۔ یہ پورا وہ پیکج ہے کہ جس کو اپنی زندگی میں لا کر ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔